ترمیم ہے یہ 27ویں پوری کی پوری ترمیم ہی غلط ہے، اس میں بہتری والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں گزارش کروں کہ 26ویں ترمیم جب لائی گئی اور اس میں جتنے انہوں نے رکھے تھے اس وقت سیاسی جماعتوں سے اس پر بحث ہوئی، ہمارے تحریک انصاف کے ساتھیوں کی بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، میٹنگز ہوئی، گورنمنٹ کے لوگ بھی آئے، ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، پیپلز پارٹی والے بھی آئے، نون والے بھی آئے، اور تمام تر سیاسی پارٹیوں کے گفتگو کے بعد اس میں سے ہمارے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں تک کہا کہ اس میں جو زہر تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر 27ویں ترمیم لا کر اسی زہر کو پھر انجیکٹ کیا گیا ہے آئین میں۔ میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اس آئین کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ وہ آئین ہے جس کو متفق کا آئین کہا گیا ہے، لیکن آج آپ قوم کو اس پر کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ یہ آئین پھر سے ایک دفعہ متنازع ہو جائے اور یہ متفقہ آئین نہ رہے؟ آج جتنے کلازز، جتنے آئین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کی اصل روح اس سے نکالی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ زیادتی۔ کیوں ان لوگوں کو آپ اس دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں کہ، اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے جرنیل حضرات نے یہ کہا کہ اب یہ تکلف کیا گیا ہے کہ یہ ان کو دیا جا رہا ہے، تو تحیات کی سہولت کے الفاظ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو قیامت کے بعد بھی لگاتے تھے کہ قیامت کے بعد بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، قیامت کے بعد روز محشر بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، وہاں بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا۔ تو آپ کے قلم میں کوئی پابندی تو نہیں تھی، کیوں اس طرح متنازع بنا رہے ہیں آئین کو؟ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آئین کے خلاف بات کریں؟ ہم آئین کے ساتھ ہیں، لیکن اس آئین کے ساتھ ہیں جو متفق آئین تھا۔ ہم اس آئین کے ساتھ ہیں جو جرنیلوں کا بنایا ہوا آئین نہیں ہے، جو سیاسی جماعتوں کا بنایا ہوا آئین ہے۔ آج جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ جرنیلوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، ان کو سہولتیں دینے کے لیے۔ اب مارشاء اللہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اب ان لوگوں کو سروں پر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں۔ مولانا صاحب، میرے خیال میں یہ آپ کے یہ الفاظ کے جرنیلوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھی ہماری جرنیلوں نے ربڑ کی مہر بنا دیا ہے، اس کے لیے کسی اور کو ایٹریبیوٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایسے الفاظ ہاؤس میں سے نہیں آنے چاہیے۔ آپ جیسے سیاسی سینئر آدمی کی طرف سے میرے خیال میں ان الفاظ کو ایکسپونج کیا اگر آپ کہتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں چیئرمین صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس آئین کے روح سے اب ہمیں جرنیلوں کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں جرنیلوں کی بات ماننی ہوگی، یہ اگر آپ کہیں یہ آنکھیں بند کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ تو پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح پاس کرایا گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے کن کن لوگوں کو منع کیا گیا کہ اپنے اجلاس میں نہیں آنا، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح تم نے پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک طرف کر کے یہاں پر اس آئین کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ جرنیلوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم نہیں بولیں گے جرنیلوں کے خلاف، لیکن خدا کا واسطہ ہے جرنیلوں سے کہے ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ ہم نے اپریشیٹ کیا تھا جب وہ انڈیا سے لڑے، لیکن اگر وہ افغانستان سے لڑیں گے تو یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔
वो किसी भी तरह मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह आपका रुख इंडिया से फेर कर अफगानिस्तान की तरफ करना चाहते हैं। ये बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की ख्वाहिश है कि यहाँ के लोगों को अफगानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, क्या हमने अफगानिस्तान के मुसलमानों को इस मुल्क में आबादकारी के लिए इजाजत दी थी या किसी जर्नैल ने दी थी? उस वक्त भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के इशारों पर यहाँ पर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी गई। यहाँ अफगानिस्तान, अगर उस वक्त भी कानून को फॉलो किया जाता, बैनुल-अक़वामी रूल्स को फॉलो किया जाता, तो नतीजा ये होता कि हमारे जो मुहाजिर भाई अफगानिस्तान से पाकिस्तान है, उनको कैंपों तक महदूद रखा जाता। उस वक्त तो आपने कैंपों तक महदूद नहीं रखा, उस जर्नल को अवार्ड दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और वो हमारे बाजारों और गलियों में आकर रहने लगे। और यहाँ पर जब मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते हो गए, उनके बच्चे हो गए, यहाँ उनकी नस्लें आबाद हो गई, 40 साल वो यहाँ रहे, आप उसको लात मारकर बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ की बात है? हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान दरअंदाजी करे पाकिस्तान में, हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर इतनी इजाजत दी जाए, लेकिन क्या अपने मुसलमान भाइयों से, अगर हम इंडिया के साथ लड़ते हैं, हम इस जज्बे से लड़ते हैं कि हम हिंदू के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के साथ हमें लड़ाना चाहते हैं तो फिर हमें 100 मरतबा सोचना होगा। जनाब वाला, इस आईन के साथ चलने के लिए हमने तमाम मकातब फिक्र के उलमा को यकजा किया। इस आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस धरती पर मौजूद तमाम उलमाए किराम को जमा किया और इस आईन का हमने साथ दिया। क्या उस आईन का साथ देने की सजा हमें दी जा रही कि आज हमारे मिंबरान महफूज नहीं है, आज हमारे मिंबरान को उठाया जाता है, आज हमारे मिंबरान को मना किया जाता है? मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ऊपर जर्नलों का प्रेशर है। इस पार्लियामेंट को हमने खिलवाड़ बना दिया है, इस आईन को हमने खिलवाड़ बना दिया है। इन हालात में भी अगर आप समझते हैं कि नहीं ये पार्लियामेंट की तब्दीली है, सो सारी मैं ये कहूँगा कि ये पार्लियामेंट की तब्दीली नहीं है, ये हमारे जर्नलों की तब्दीली है। और मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि पार्लियामेंट के अंदर इस आईन के साथ इस तरह का खिलवाड़ न किया जाए कि कल कुछ लोग उठें और इस आईन को मानने से इनकार कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपने ख्यालात और अपनी पार्टी के ख्यालात जो हैं उनका आपने